برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی ہے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ ان سے پہلی والی آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے توحید، رسالت اور قرآن مجید کی حقانیت کو دلائل و شواہد سے ثابت فرمایا، اور مشرکین مکہ کے سامنے، دشمنان اسلام کے سامنے اتمام حجت کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں اور قرآن کا انکار کرتے رہا کریں تو ظاہر بات ہے اس سے ہمارے نبی کو تکلیف ہوتی، کیونکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے آج کی تلاوت کردہ آیات نازل فرمائی، اور اللہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا کہ جب دلائل پیش کر دیے گئے، بات واضح کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور بحث و مباحثے پر، ضد پر، سرکشی پر، شرارت پر اتر آئے ہیں، تو آپ کو ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی، لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے۔ میرے لیے میرا عمل ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں نے جھوٹ کہا اللہ کے بارے میں یا اپنے نبی ہونے کے بارے میں، تو اس کا جواب دے اللہ کے پاس میں ہوں، اس کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گا۔ لیکن اگر میں نبی اور پیغمبر ہوں اور واقعی ہوں اور تم نے انکار کر دیا، تو پھر تمہارے اس عمل کا جواب تمہیں اللہ کے پاس دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ واقعی یہ صدق دل سے، سچی طلب سے آپ کے پاس آئے ہیں، لیکن بات یہ ہے میرے محبوب کہ دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے یہ آپ کو بغور سن رہے ہیں، لیکن یہ کان رکھ کر بھی بہرے ہیں، بلکہ بہروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ جو پیدائشی بہرا ہوتا ہے وہ بہرا ہونے کے باوجود بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کان رکھ کر جب حق بات نہ سنے، نہ سمجھے، نہ اس پر غور و فکر کرے، نہ دھیان دے، تو یہ کان بہروں سے بھی بدتر کان۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ بعض ان میں ایسے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظریں آپ کی طرف ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کو نہیں دیکھتے، بلکہ یہ آنکھ رکھتے ہوئے اندھوں سے بدتر ہے۔ اس لیے کہ اندھا آدمی اندھا ہونے کے باوجود صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے پوچھ کر، آنکھوں والوں سے معلوم کر کے۔ یہ آنکھ رکھ کر جب صحیح راستہ نہ چلے
اور اپنے لیے گمراہی اختیار کریں تو یہ اندھوں سے بدتر ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ لوگوں پر رتی برابر ظلم نہیں فرماتے، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے ہیں۔ کیسے؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے انسانوں کو فطری طور پر سوچنے، سمجھنے، سننے کی صلاحیت دی ہے، جن سے وہ اچھے برے کی تمیز کر سکتے۔ دیکھو دنیا میں ہم اللہ نے عقل دی ہے، اس کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزوں میں فرق کرتے ہیں، یہ اچھی ہے یہ بری ہے۔ پہننے کی چیزوں میں ہم فرق کرتے ہیں، یہ کپڑا اچھا ہے یہ خراب ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں ہمارا معاملہ ہے۔ تو اللہ یوں بیان فرماتے ہیں پھر دین کے معاملے میں بھی اپنی عقل کا استعمال کرو۔ جن نظروں سے تم دنیا میں فرق کر رہے ہو، جن کانوں سے تم دنیا میں فرق کر رہے ہو، جس دل و دماغ سے تم دنیا میں فرق کر رہے ہو، اللہ کی انہی عطا کردہ نعمتوں سے دین میں بھی فرق کرو۔ حق دین کیا ہے اور غلط دین کیا ہے، اس پر غور کر کے حق راستے پر چلو۔ اپنی عقل کا، اپنی فہم کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنے دماغ کا استعمال کرو حق کے معاملے۔ اللہ نے بڑی عجیب باتیں بیان فرمائی ہیں، ورنہ ہم لوگ تو جب دین پر چلنا نہ ہو تو گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، کیا بھئی ہمارے حالات ایسے ہیں، یا پھر یوں کہتے ہیں کہ بھئی اتنی جماعتیں بن گئی ہیں، ہم کس پر چلیں سمجھ میں نہیں آتا۔ مول صاحب آپ کے ہی جھگڑے اتنے ہیں، آپ علماء ہی کے اختلافات اتنے ہیں، اس لیے ہم نہ اس پہ چلتے نہ اس پہ چلتے، بس اپنے راستے پر چلتے۔ ڈاکٹروں کا اختلاف ہو، حکیموں کا اختلاف ہو، طبیبوں کا اختلاف ہو تو کوئی علاج کرنا نہیں چھوڑتا، انجینئروں کا اختلاف ہو تو کوئی گھر بنانا نہیں چھوڑتا، کاروبار میں اختلاف ہو جائے کوئی دکان بند نہیں کرتا۔ لیکن دین کے معاملے میں بڑے ہم ہوشیار نکلے، نہیں صاحب اختلاف بہت زیادہ ہے، حق کیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لہذا ہم سب چھوڑ دیے۔ اور بعض لوگ تو تقدیر کے معاملے میں چلے جاتے ہیں، کیا کرنا مول صاحب، اللہ ہماری قسمت میں ہی نہیں لکھا دین پر چلنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اللہ ہمارے دل میں اگر ڈال دیا تو ہم بھی نماز پڑھاتے تھے۔ تو دین کے معاملے میں تقدیر کا وسوسہ شیطان کی طرف سے، اور آپ آئیے دنیا کے معاملے میں، کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ سوچ کر یہ بول کر کہ بھئی اللہ میری قسمت میں نہیں لکھا دکان میں جاؤ بول کے، گھر پہ نہیں بیٹھتے، اللہ میری قسمت میں نہیں لکھا کھانا کھاؤ بول کے، میرے دل میں نہیں آ رہا کھانا کھانا بول کے، روکا دے دیا تو ایک دن پہلے سے تیاری چل رہی، وہاں پہ ہم کیا بول رہے ہیں، ارے نہیں صاحب اللہ بولے تو ہاتھ ہلو بول کے بولے، حرکت میں برکت ہے۔ دنیا کے معاملے میں یہ، دین کے معاملے میں یہ کیا کرنا اللہ دل میں ہی نہیں ڈالتا، اور دنیا کے معاملے میں بڑھ چڑھ کے یہ سب شیاطینی وساوس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تقدیر کا معاملہ ایسا نازک ہے کہ جب تقدیر کی بات سامنے آ جائے ایمان لاؤ، وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے لکھ دیا ہے، بس یہ دعا کرو کہ اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، کوشش کرو۔ تقدیر کے معاملے میں وسوسے آنا کہ بھئی یہ نہیں ہماری قسمت میں ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، تو اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اللہ فرماتے ہیں ان کا صحیح استعمال کرو، حق کیا ہے پہچان۔
चुनांचे अल्लाह ताला बयान फरमाते وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں دلائل واضح ہو جانے کے باوجود، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تو میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، یعنی اگر میں خدا نہ خواستہ جھوٹ کہتا ہوں تو میں ذمہ دار، اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، اگر تم نے حق کا انکار کر دیا تو سزا تمہیں بھگتنی پڑی۔ اور اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، دعوت کے راستے میں دعوت دینا ہے، سامنے والے سے بحث نہیں کرنا ہے، مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو نا، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں، وہ چاہے تو حضرت حمزہ کے قاتل کو ہدایت دے دے، اور اگر نہ چاہے تو اپنے ہی محبوب کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہ دے۔ تو دعوت کے راستے میں صرف دعوت دینا ہے، بحث کرنا نہیں، بحث کرنا نہیں، کسی سے مناظرہ نہیں، دعوت دے دو، بات ختم کر دو، دعا کرو البتہ اے اللہ ہم نے دعوت دی ہے، جتنا ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا ہے، ہم کمزور ہیں، ہدایت آپ کے قبضے میں ہے، آپ ہدایت دے دو۔ فرمایا کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل، تم بری ہو میرے اعمال سے، میرے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ وانا بریء مما تعملون، اور میں بری ہوں تمہارے اعمال سے، میری دعوت کے باوجود تم نے غلط کیا تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے کیوں غلط کیا، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب یہ آپ کے ذمے، آپ کی صلاح کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر آگے تسلی اپنے محبوب کو اللہ رب العالمین کی طرف سے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، حالانکہ دیکھنے میں کان لگا رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ ایک بہرا وہ جو صرف جسمانی بہرا ہوتا ہے، اور ایک بہرا وہ ہوتا ہے جو روحانی بیمار بہرا ہے۔ جسمانی بہرا بات کو سننے کی کوشش کرتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ روحانی بہرا جسمانی اعتبار سے تو کان ہے اس کے، لیکن روحانی اعتبار سے یہ مفلوج ہے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، گرچہ کہ یہ عقل نہ رکھتے ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن ان کے پاس بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں۔ بصارت دیکھنا، آنکھوں سے دیکھ تو سکتے ہیں لیکن بصیرت سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں، اس لیے یہ اندھوں سے بھی بدتر۔ اب انت تهدی العمی، کیا آپ اندھے کو ہدایت دے سکتے ہیں؟ ایک وہ جو جسمانی اندھا ہے اس کو تو ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کروایا جا سکتا ہے، یہ روحانی اندھا اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے۔ ولا، فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ لوگ نہ دیکھتے ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، یقین جانو کہ اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم کو ہدایت کیوں نہیں ملی، ہم سے عمل نہیں ہو پا رہا، ہم سے یہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تم کو آنکھیں دی ہیں، کان دی ہیں، دل و دماغ سے نوازا ہے، دوسرا جیسے صحیح استعمال کر رہا ہے تم بھی استعمال کرو، آگے بڑھو۔ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں فرماتے، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال نہ کر کے یا غلط استعمال کر کے اپنے آپ پر لوگ ظلم کرتے ہیں۔
بہرحال بزرگ اور عزیز دوستو، یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تھی، جن سے ہمیں یہ درس اور سبق ملتا ہے۔ پہلی بات تو ہم دعوت کے ذمہ دار ہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدعو سے جس کو ہم دعوت دیں بحث نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں ان کو ہم صحیح استعمال کریں تو ہدایت کے راستے کھل جائیں، اور اگر ہم ان کو صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں گمراہی کا راستے میں ہمیں گمراہی کے راستے کا ہمیں خطرہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین، تقوی و طہارت، صحت و عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہم نے ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائے، ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں اور وباؤں کو دور فرمائے، روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس